نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، خلاصہ کلام کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مرنے کے بعد وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے نیک اولاد، اور تیسری چیز ہے وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ابھی جو صدقہ جاریہ ہے نا، صدقہ جاریہ یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کر کے چلا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے نام سے کوئی صدقہ کر دے۔ دونوں صورتوں میں اس کو فائدہ ہوگا۔ اب صدقہ کر کے بھی اس کو فائدہ حاصل پہنچایا جا سکتا ہے، اور دوسرا قرآن، درود، ذکر، اذکار کر کے بھی اس کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی، میں کون سا عمل ایسا کروں کہ میری ماں کو اس سے فائدہ حاصل ہو؟ آپ نے فرمایا پانی، تو آپ نے کنواں کھدوایا اور ارشاد فرمایا یہ میری ماں کے لیے، سعد کی ماں کے لیے۔ تو یعنی جب تک لوگ اس پانی کو پیتے رہیں گے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس کے لیے بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، جاء الحق وزهق الباطل، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور امیر اہل سنت کی کرامت شعر و خدا۔ اس میں بہت سارے آپ کو دلائل بھی ملیں گے، جو پڑھنا چاہیں وہ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال اب یہ جو ایصال ثواب ہے نا، ایصال ثواب کے لیے آج ہم لوگ فاتحہ کرتے ہیں، جیسے 11ویں ہے، 12ویں ہے، اور اسی طرح شب برات کے موقع آتے ہیں، عید بقرعید کے ہوتے ہیں، یا جو مرحومین کے لیے ہوتے ہیں جیسے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں وغیرہ۔ لیکن ہے کیا، بعض اوقات ہم لوگ جو ہے نا افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں جو انکاری کر دیتے ہیں، فاتحہ ہوتی نہیں، کسی شے کا نام نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں، وہ غلط کر جاتے ہیں۔ اور بعضوں نے فاتحہ کو اتنا مشکل بنا دیا ہے ایصال ثواب کو، کہ ابھی تک تو جیسے شادی مشکل کر دی تھی ہمارے معاشرے میں، بلکہ مشکل کر دی ہے، اسی طرح اب فاتحہ بھی مشکل ہو گئی ہے۔ یعنی ابھی تک تو آدمی کا شادی کرنا مشکل تھا کہ اس کو پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا تھا، 2-4 لاکھ 5 لاکھ تب شادی ہوتی تھی۔ اب انسان کا مرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اب مرنے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے تیجے، 10ویں، 20ویں، 40ویں کا انتظام کر کے جائے گا تو پھر اس کا ہوگا۔ اچھا نہیں ہوتا ہے، اگر وہ چھوڑ کے نہیں جاتا تو پھر اولاد کیا کرتی ہے، قرضہ لے کر تیجا، 10واں، 20واں، 40واں کرتی ہے۔ اور تیجا، 10واں، 20واں، یہ جو 40واں ہے اس میں کرتے ہیں کیا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، ٹینٹ لگ رہے ہیں، بعض اوقات کارڈ بھی چھپ رہے ہیں۔ یعنی جو ایصال ثواب تھا نا کہ ہم مردے کو ثواب پہنچائیں، ذکر و اذکار کر کے، قرآن پڑھ کے، درود پڑھ کے، صدقہ جاریہ کر کے، وہ تبدیل ہو کر ہم کر کے آ رہے ہیں، دیگوں پہ دیگیں چڑھ رہی ہیں، اور قرضوں پہ قرضے لد رہے ہیں، اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو کیا واقعی مذہب اسلام نے اس کو اتنا مشکل کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایصال ثواب نام ہے کسی نیکی کو کر کے اس کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچا دینا۔ اب یہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریں گے تو بھی ہو جائے گا، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں بھی کرتے ہیں، آپ نے خالی مثال کے طور پر کوئی غریب آیا، آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور دل میں ارادہ کیا کہ مولا میں نے اس کو جو پیسے دیے ہیں نا، اس کا ثواب میرے ابا کو دے دے، عطا فرما دے، میری مرحوم ماں کو عطا فرما دے، اس کو ثواب پہنچ جائے گا۔ یا غوث اعظم کے نام سے آپ کر دیں، غریب نواز کے، یا کسی بھی بزرگ کے نام سے آپ چاہیں، ان کو ثواب پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جب تک آپ کھانا نہیں پکائیں گے، جب تک آپ دیگیں نہیں چڑھائیں گے، جب تک آپ لوگوں کو دعوتیں نہیں کریں گے، تب تک آپ کے ابا کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ غلطی ہے، اور سراسر غلطی ہے۔ لہٰذا مذہب اسلام جو آسان مذہب ہے اس کو آسان رکھیے، اور اس کو مشکل نہ بنائیے، بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے، آدمی انہی مشکلات کی وجہ سے سنیت کو چھوڑ دیتا ہے کہ ارے یار سنیوں میں اتنا زیادہ معاملہ ہے، ہر مہینے فاتحہ کراؤ، ہر جمعرات کو فاتحہ کراؤ، اور کوئی مر جاتا ہے تو اتنی دیگیں چڑھواؤ اور پھر اتنوں کو کھلاؤ۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے، کہیں کہیں تو رواج کنٹلوں کھانا بنتا ہے، کنٹلوں، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور بعض جگہ تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ابھی روٹی بن گئی، ابھی پانی نہیں آیا، تو ابھی روٹی رہ گئی، تو ابھی چاول رہ گئے، اور جب تک یہ سب نہیں ہو جائے گا، فاتحہ نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے کس سے آپ نے سنائی ہے؟ یہ کھانا پانی اور یہ لڈو پڈو یہ کیا پہنچتے ہیں آپ کے مرحومین کو؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ کھانا پانی یہ نہیں پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم الحمدللہ سنی ہے، اور 100%، 112% سنی ہے۔ یاد رکھیے یہ سب نہیں پہنچتا۔ یہ آپ جب غریب کو کھلائیں گے،
آپ نے کھانا بنایا، کسی غریب کو کھلایا، روٹی بنائی کسی کو کھلائی، تو اب جب آپ اس کو کھلائیں گے تو وہ جو کھلانے کا ثواب ہے یہ مرحومین کو پہنچے گا۔ کھانا تو آپ کے پاس ہی پہنچا رکھا ہوا ہے، اور آپ خود بتائیے کہ جو بندہ قبر میں ہے وہ آپ کا کھانا کھائے گا؟ نہیں کھائے گا، اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر نیک ہے تو اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اور گناہ گار ہے تو پھر جہنم کے عذاب سے آپ کا کھانا بچا نہیں سکتا اس کو۔ لہٰذا اپنے تیجے، 10ویں، 20ویں، 40ویں کو آسان کریے۔ اور اس کا ثبوت بعض لوگ کہتے ہیں، تو ثبوت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کے بعد آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے دعا کے لیے، 3 دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن۔ تو اس سے علماء نے اس کی دلیل نکالی ہے، اور اس دلیل کی بنا پر جو ہے نا مرحومین کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ایصال ثواب کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ لوگ سنیت سے ہی متنفر ہو جائیں، یا لوگ قرضہ لینے پر اتر آئیں، اور پھر سالوں سال جو ہے نا تیجے کا قرضہ اتارتے رہیں، 40ویں کا قرضہ اتارتے رہیں۔ لہٰذا آپ تھوڑا بہت کھانا بنانا چاہیں تو بنائیں، جتنا ذکر کر سکتے ہیں، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، جتنا درود پڑھ سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کو ثواب پہنچائیں۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ قل یا ایھا الکافرون 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ جو ترتیب ہے نا، ایک جو رواج بنا ہوا ہے فاتحہ کا، جب تک ایسا نہیں کریں گے تب تک فاتحہ نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو جتنا قرآن یاد ہے آپ قرآن پڑھیے، جو درود آپ پڑھ سکتے ہیں درود پڑھیے، کلمہ پڑھ سکتے ہیں کلمہ پڑھیے، اللہ کے ذکر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یا آپ یا آپ صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں وہ کریے، جو آپ کو آتا ہے آپ اس کو کریے۔ اور کرنے کے بعد خالی دل میں ارادہ کر لیں، مولا میں نے جو کچھ پڑھا ہے نا اس کا ثواب میرے والدین کو عطا کر دے، میرے مرحومین کو عطا کر دے، یا غوث اعظم کو عطا کر دے۔ فاتحہ ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ اور یہ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، سب کو اس کی اجازت ہے۔ اچھا، اور آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نیت کر لیے، مولا میں نے جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میرے مرحومین کو عطا کر دیں۔ آپ روزانہ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھ کر ان کا ثواب والدین کو آپ پیش کر دیں، مرحومین کو پیش کر دیں۔ تو یہ ضروری نہیں جب تک جمعرات نہیں آئے گی تب تک فاتحہ نہیں ہوگی، یا جب تک 11ویں نہیں آئے گی تب تک فاتحہ نہیں ہوگی۔ آپ روزانہ فاتحہ کریے، روزانہ آپ کھانا کھانے بیٹھیے، کھانا کھانے سے پہلے آپ درود پڑھیے، قرآن پڑھیے، جو کچھ کر سکتے ہیں کریے، اور ایصال ثواب کر دیجیے۔ یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا کہ فاتحہ اس کو بولتے ہیں، اس صورت کو بولتے ہیں، اس شے کو بولتے ہیں، اس طریقے کو بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فاتحہ نام ہے ایصال ثواب کرنے کا، اور آپ اسی انداز میں فاتحہ کریں۔ کوئی نہ ملے تو اسی انداز میں آپ کریں، کھانا پینا آپ نے بنایا آپ اس کو رکھیے، جتنا پڑھ سکتے پڑھیے، اللہ سے دعا کریے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور فاتحہ کرنے کا جو طریقہ ہے مروجہ، وہ اس کے لیے کتابیں موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے یا پلے اسٹور پہ دعوت اسلامی کی بہت ساری اپلیکیشنس ہیں، آپ اس کو ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کو طریقہ کار پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کو کوئی سوال ہو نا تو آپ کمنٹ میں سوال بھی کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اعتراض بھی کر سکتے ہیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دینے کی بھرپور کوششیں کریں گے۔ اصلاح کی حاجت ہو تو آپ اصلاح بھی فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔